میرے شوہر کا ٹرانسفر گوجرانوالا ہو گیا۔ میرے شوہر، میں اور میرے 3 بچے تھے۔ ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میں پریگننٹ تھی اور تقریباً وقت قریب تھا کہ اچانک میری طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میرے ہاں مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی۔ 3 بیٹوں کے بعد یہ بیٹی ہماری زندگی میں آ رہی تھی۔ ہم بہت خوش تھے، لیکن ہماری خوشیوں کو جیسے نظر لگ گئی تھی۔ یہ غم میرے کلیجے کو کھا رہا تھا۔ مجھ سے کوئی کام نہ ہوتا، میں اپنی بچی کے بارے میں سوچتی تو بہت گھبراہٹ اور دل بیٹھنے لگتا۔ میں کوئی کام نہ کر پاتی۔ گھر میں اور کون تھا سوائے میرے بچوں اور شوہر کے۔ جب میرے شوہر نے میری یہ حالت دیکھی کہ گھر سارا دن بکھرا رہتا ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پا رہا اور کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے باتیں کر سکے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک کام والی رکھ لیتے ہیں تاکہ تمہیں کچھ مدد ہو جائے اور تم سارا دن اکیلی رہتی ہو، تمہارے پاس رہے، تمہیں اکیلا پن بھی محسوس نہیں ہوگا۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور اگلے ہی دن آس پڑوس کے کچھ لوگوں کو کہا کہ کسی لڑکی کا انتظام کر دیں۔ 2-3 دن ہی میں ایک لڑکی کا انتظام ہو گیا۔ اس کے 3 بچے تھے، لیکن وہ کہیں سے شادی شدہ نہ لگتی تھی۔ اس نے اپنی مجبوری یہ بتائی کہ وہ ایک بہت اچھے گھر سے ہے، لیکن اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس نے کبھی کسی کے گھر کام نہیں کیا۔ اس کی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارا محلہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کو کسی کام والی کی ضرورت ہے تو میں آ گئی۔ وہ بہت صاف ستھری اور بہت چست نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور لمبے لمبے بال تھے۔ آنکھوں کا رنگ براؤن تھا۔ اس کی شوخیاں دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کام کر پائے گی، لیکن اس نے یقین دلایا کہ وہ آپ کے گھر کا سارا کام بہت اچھے سے سنبھال لے گی، کھانا بھی بنا دے گی اور کپڑے بھی دھو دے گی۔ اس نے جیسا کہا ویسے کر کے بھی دکھایا۔ وہ کام میں بہت چست تھی اور بہت خوش اخلاق بھی تھی اور باتیں بھی بہت اچھی اچھی کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت چلتی تھیں۔ وہ صبح سویرے میرے شوہر کے آفس جانے سے پہلے ہی آ جایا کرتی تھی، کیونکہ میرے بچوں کا ناشتہ بنانا ہوتا تھا۔ وہ کام میں بہت ماہر تھی۔ اس نے گھر ایسے سنبھالا کہ مجھے اور چرپائی سے لگا دیا۔ میرے بچوں کے سارے کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ میرے شوہر کو بھی اس کی یہ پھرتیاں بہت بھا رہی تھیں۔ باتوں باتوں میں کہتے، دیکھو یہ بھی تو لڑکی ہے، کیسے گھر کا سارا کام منٹوں میں کرتی ہے اور بچوں کو ٹائم پر اسکول بھیج رہی ہے، مجھے ناشتہ بھی ٹائم پر دے رہی ہے۔ ابھی میری ڈلیوری کو 10 دن ہوئے تھے اور یہ 40 دن تو ہر عورت ہی آرام کرنا چاہتی ہے، لیکن میری یہ حالت دکھی ہونے سے تھی۔ میں نے اپنی بہت قیمتی اور انمول چیز کو کھو دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو اس غم سے باہر نہیں نکال پا رہی تھی۔ وہ میرے سر میں تیل لگاتی، میری مالش کرتی، مجھے اتنا سکون ملتا کہ مجھے نیند آ جاتی۔ ہماری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنی نوکرانی نہیں سمجھتی تھی، بلکہ اپنی بہن یا کوئی بہت اچھی دوست جس سے میں اپنے دل کی ساری باتیں کر سکتی تھی۔ وہ اکثر ہمارے ہی گھر نہایا کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے میرے پرانے کپڑے مانگے، میں نے اسے دے دیے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ تیار رہتی۔ صفائی کرنے کے بعد نہا دھو کر تیار ہو جاتی۔ اس کے لمبے لمبے براؤن بال اس کو اور خوبصورت بناتے۔ ڈلیوری کے دوران میری کمر کے آخری 2 مہرے ایک دوسرے کے اندر دھس گئے، جس کی وجہ سے مجھے یہ بیک پین رہنے لگا۔ مجھے اٹھنے اور بیٹھنے میں پریشانی رہتی تھی۔ ہر وقت کمر میں درد کی وجہ سے کبھی کوئی دوائی لیتی، کبھی کوئی کہ کسی طرح آرام آ جائے، اور ساتھ ہی سلیپنگ پلز بھی لے لیتی تاکہ نیند آ جائے اور درد کا احساس کم ہو۔ وہ ہمارے گھر کی ایک ایک بات سے واقف ہو گئی تھی۔ ہماری کون سی چیز کہاں ہے اسے سب پتہ تھا۔
میرے بچوں کو کھانے میں کیا پسند ہے، میرے شوہر کو کھانے میں نمک مرچ کتنا پسند ہے، وہ سب جان گئی تھی۔ ویسے تو وہ میرے شوہر کو بھائی کہتی تھی، لیکن مجھے اس کی ایک بات پسند نہ تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر گھر میں آتے، اس کی مسکراہٹ اور شرماہٹ نہ ختم ہوتی، اور عین اسی لمحے وہ اپنا دوپٹہ پورا سینے سے ہٹا کر سیٹ کرتے۔ مجھے اس کی کچھ باتیں بہت مشکوک لگ رہی تھیں۔ ایک دن وہ معمول کے کام کر کے گھر جانے لگی تو اس نے کہا، باجی آپ دروازہ بند کر لیں، میں گھر جا رہی ہوں۔ میں اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے کے لیے گئی تو واپسی پر پتہ نہیں کیسے کیلے کے چھلکے پر پاؤں آ گیا اور میں بہت بری طرح گر گئی۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، بچے شام کو کرکٹ کھیلنے گئے ہوئے تھے اور شوہر ابھی گھر نہیں آئے تھے۔ میں بہت مشکل سے بیڈ تک پہنچی۔ جب شوہر آئے تو انہوں نے مجھے ایسے درد میں دیکھا تو بہت پیار سے گلے لگایا اور سمجھایا، احتیاط سے چلتے ہیں، دیکھ کر چلتے ہیں۔ لیکن پھر دوسرے لمحے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کیلے کون لایا؟ میں تو 2 دن سے فروٹ نہیں لایا۔ مجھے بھی کچھ عجیب لگا۔ اگلے دن وہ صبح سویرے ہمارے دروازے پر تھی۔ اسے دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ وہ اکثر سنڈے کو دیر سے آتی تھی، لیکن آج صبح مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ بہرحال اس نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا۔ اس نے آتے ہی میری خیریت دریافت کی۔ میری ٹانگ میں بہت درد ہو رہا تھا۔ اس نے بہت پیار سے تیل لگایا، تیل کی مالش کی اور مجھے آرام کرنے کو کہا، اور مجھ سے کہا کہ آپ کوئی دوا لے لیں تاکہ آپ کو سکون کی نیند آ جائے اور درد بھی کم ہو۔ اس نے مجھے دوائی دی اور میں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ صفائی کے بعد حسب معمول نہا کر نکلی تھی اور اس نے میرا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے اور گیلے بالوں میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو فوراً اسے کہا، باجی آج آپ کے لیے اور بھائی جان کے لیے میں اچھی سی چائے بناتی ہوں۔ وہ اکثر ہی اپنی چائے بھی ہمارے ساتھ بنا لیا کرتے تھے۔ ہم تینوں نے چائے پی۔ میرے شوہر کی نظریں بار بار اس پر پڑ رہی تھیں، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت کھلکھلا کر ہنسنے کی عادی تھی۔ وہ اکثر فون پر بھی باتیں کرتی تھی اور بہت ہنستی تھی۔ وہ پڑھی لکھی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی تھی، لیکن موبائل فون کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا جانتی تھی۔ اس کے پاس ٹچ موبائل تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، ماسٹرز تھی، لیکن اس کے باوجود فون کرنا اور ریسیو کرنا، یہیں تک موبائل کی مجھے جانکاری تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنا فون دکھایا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم SMS کیسے لکھتی ہو؟ تم تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہو۔ تو اس نے ایپ کے ذریعے اپنی آواز کو انگلش ریٹن میں کر دیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں پڑھی لکھی ہوں، لیکن مجھے یہ سب نہیں آتا تھا۔ ان پڑھ لڑکیاں زیادہ تیز ہوتی ہیں، یہ باتیں سنی تھیں، لیکن اب میں اس بات کی شاہد تھی۔ میں اب اکثر اسے اپنے شوہر اور اس کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں سنتی۔ مجھے اندر ہی اندر اب غصہ آنے لگا تھا، لیکن میں جب اس سے بات کرتی تو وہ اتنی اپنائیت سے بولتی، باجی باجی کرتی، میرا سارا غصہ ختم ہو جاتا۔ سارے دن میں 1-2 بار اس کو کسی کا فون آتا اور وہ اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی۔ میرا سارا گھر صاف ستھرا ہو گیا تھا، سارے کام وقت پر ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو تھکی تھکی محسوس کرتی، ہر وقت نیندوں میں رہتی، اور میرے شوہر کی توجہ بھی مجھ سے تھوڑی کم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے میری طبیعت کا وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے تھے۔ ایک دن اسے کسی کی شادی پر جانا تھا۔ اس نے کہا، باجی مجھے اپنا کوئی پرانا سوٹ دے دیں جو آپ نہ پہنتی ہوں۔ تو میرے پاس بہت سے فینسی سوٹ تھے جو میں نے اسے دے دیے۔ اس میں سے اس نے ایک سوٹ کو سلیکٹ کیا اور حسب معمول سارے کام کیے۔ میرے سر میں تیل لگایا، مالش کی، مجھے دوائی دی اور میں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ تیار شیار ہوئی تھی، میرے شوہر کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ میرا تو غصے سے برا حال تھا، لیکن وہ جلدی سے یہ کہتے ہوئے نکل گئی، میں کل آؤں گی۔
میرا شوہر مجھ سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ اگلے دن نہیں آئے، صبح سے شام ہو گئی۔ ہم نے اپنی گھر کی تلاشی لی تو پتہ چلا کہ وہ میرے سارے زیور لے گئی ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے وہ کہاں سے آئی تھی اور ہمیں لوٹ کر چلی گئی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کا فون دیکھ رہی تھی تو اچانک ایک وائس میسیج میرے کانوں میں پڑا۔ یہ اس کی آواز تھی جو رومانٹک آواز تھی، اور رومانٹک آواز میں وہ میرے شوہر سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں اور بھی بہت سے وائس میسیجز تھے جو میرے شوہر نے اسے کیے تھے۔ وہ میرے زیور لے گئی، اس کا تو دکھ ہی ختم ہو گیا۔ وہ تو مجھ سے میری زندگی کا سارا سکون ہی لے گئی۔ خدا رہا ان عورتوں سے التجا ہے جو دوسروں پر اندھا اعتبار کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے۔ کوئی بھی اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔ ایک ان پڑھ جاہل عورت ہم دونوں کو اندھا اور جاہل ثابت کر کے چلی گئی۔